اس طرف بم ماروں گا جی ٹھیک ہے. تو وہ اپنے طرف سے جو سوچا وہ تھوڑی سی غلطی ہوئی اس سے کہ اس نے سوچا کہ میں افغانستان پہ کس حوالے سے حملہ کروں, پاکستان پہ کس حوالے سے کروں. ایک کنٹری ہے جی ریکگنائزڈ بائی UNO اینڈ ادر کنٹریز آف دی ورلڈ. تو ایک گروپ پہ جیسے حزب اللہ کا تھا, اب حزب اللہ پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کا فیصلہ کیسے ہو, وہ تو گورنمنٹ بھی نہیں ہے. لبنان سے کرو تو یہ نہیں مانتے ٹھیک, اور اگر لبنان سے نہیں کرو تو اس سے کیا تو یہ گورنمنٹ بن گئی, ملک بن جائے گا, اس کو تو ہم نے ریکگنائز نہیں کرنا ٹھیک ہے. تو وہ ایشو آ گیا. اسی طرح یہ ایشو القاعدہ کا تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے لیکن ہم نے ملک پہ نہیں کرنا. تو انہوں نے ایک نئی ٹرمنالوجی نکالی, وار آن ٹیرر ٹھیک ہے. تو وار آن ٹیرر سے ان کو ایک قسم کا ویزا مل گیا ٹو کراس دی بارڈر, اور جو مرضی کرے اور واپس آ جائیں. جہاں جہاں اس کا نیٹ ورک موجود ہے وہاں تک وہ جائیں اور وہ کریں. اور جہاں جہاں ان کا بریڈنگ گراؤنڈ ہے ان ملکوں کو حکومت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کو بریڈ نہ کرنے دیں. صحیح. تو یہ جب اس طرح کی سوچ آئی تو آٹومیٹکلی آن اے اسکول آف تھاٹ اٹیک ہو گیا ٹھیک ہے. کیونکہ وار آن افغانستان تو ایک ڈفرنٹ کونوٹیشن ہے, وار آن اینی ادر کنٹری جو زمین پہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن جو ایگزسٹ نہیں کرتی اس کے اوپر وہ یہ چیز ایک عجیب سی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا, کہ کیا بولیں اسے, تو اسے وار آن ٹیرر کر دیا. تو اگر ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ بیسیکلی امریکہ جو ہے ایک تیر سے بہت سے ہدف حاصل کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. جب اب آ جاؤ اس کے اوپر, جتنا بڑا ملک ہوتا ہے اس کی سیاست ملک وائز نہیں ہوتی, ریجن وائز ہوتی ہے ٹھیک ہے. اس نے اپنے ریجن بنائے ہوتے ہیں, سینٹرل کمانڈ ہے, یہ فار ایسٹ ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, اس طریقے سے. تو وہ ریجن کی پالیٹکس کرتے ہیں. آپ کے ریجن میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم پیچھے نظر دہرائیں, جب بھٹو مشہور ہوتا ہے تو وہاں کا اندرا گاندھی مشہور نہیں ہوتی. جب اندرا گاندھی مشہور ہوتی ہے تو ہمارا بندہ مشہور نہیں ہوتا, کیونکہ ریجن کے اندر. جب شاہ ایران تھا تو وہ مشہور تھا, عراق والا صدام حسین مشہور نہیں تھا ٹھیک ہے, کیونکہ یہ زیادہ پرو امریکن تھا. تو یہ ریجن پالیٹکس میں آ جاتے ہیں. تو یہ خود مشہور کرتے ہیں آپ یہ کہنا چاہیں؟ یہ ایسے کرتے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہ فرنٹ لائن سٹیٹ بن جاتی ہے اس کے لیے, جیسے آج کل ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہے افغانستان کے اندر. لیکن ہمارے زرداری صاحب تو اتنے مشہور نہیں ہیں میرے خیال سے. نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں. پرویز مشرف جو ہے وہ ایک مشہور تھا, تو انڈیا کا نہیں تھا, اس ریجن میں اور کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے. آپ نے جو زرداری کا سوال کیا ہے, زرداری جو ہے اس کی لوکل سپورٹ کم ہے, اس کی ریپوٹیشن خراب ہے. بندہ بے شک اچھا ہو لیکن ریپوٹیشن جو ہے, جس کو ہم پرسیپشن بولتے ہیں, ریالٹی کی میں بات نہیں کر رہا, میں ہمیشہ دو چیزوں میں ڈالوں گا. پرسیپشن جو ہے وہ اس کی ٹھیک نہیں ہے. تو جس کی پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ جو دوستی کرے گا زیادہ, وہ اسے کام تو لے گا لیکن دوستی زیادہ بول نہیں سکتا ٹھیک ہے. دوستی کرے گا تو اپنی پرسیپشن بھی, اپنی ریپوٹیشن بھی خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. اس کو اگر 10 سال بنائے یا 20 سال کے بعد اگزامپل بنائے, وہ بنا سکتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ٹھیک ہے. تو اس کے اپنے انٹرسٹ میں کہ وہ اپنے آپ کو پرسیپشن کلیئر کرائے وہ اپنی اس میں, کیونکہ ریالٹی پرسیپشن کچھ ہے, ریالٹی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ 10 سال جیل میں, 8 سال جیل میں, لیکن ہوا کچھ نہیں ٹھیک ہے نا. تو پرسیپشن کے بیس پہ ہم انالیسز نہیں کر سکتے. اگر پرسیپشن کے بیس پہ انالیسز کریں گے تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچیں گے ٹھیک ہے. ریالٹی بھی دیکھنی پڑتی ہے اور پھر ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے اسے. اب آپ میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا؟ یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ امریکہ کو جو تھریٹ ہے آپ نے بات کی تھی ملٹیپل آبجیکٹو. جی ملٹیپل. اوکے ہاں, میں کہہ رہا ہوں ملٹیپل آبجیکٹو ہے. اب آپ کہیں گے رشیا خاموش کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں رشیا خاموش نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی اس نے جو فوج بیٹھی ہوئی ہے تاجکستان میں امریکہ کی, اس کو اس نے راستہ دیا, اور وہ بھی انتظار کرے گا کہ یار یہ جہاں امریکہ پھنسا ہوا ہے اگر یہ کامیاب ہو جائے گا تو اس راستے کو ہم بھی یوز کریں گے سمندر تک ٹھیک ہے, سمجھ گئے. اور اگر یہ نہیں ہوتا کامیاب پھر کچھ اور سوچیں گے ٹھیک ہے. تو اس وقت تک تو خاموش رہے گا جب تک
یہ راستہ کلیئر نہیں ہو جائے. کہیں ایک اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی خاموشی کی، کہ وہ یہ چاہے گا کہ امریکہ زیادہ عرصے تک اس ریجن میں رہے تاکہ وہ مزید اکنامکلی اور ویکن ہو، جس سے رشیا کو بھی فائدہ ہوگا. وہ بھی ہے. اس کا آپ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں افغانستان میں، عبداللہ جو ناردرن الائنس دے ہیو آلویز بین پرو رشین، ٹھیک ہے، وہ الیکشن جیتے ہیں. کرزائی کے لیے مشکل کیوں ہوتا ہے الیکشن؟ کیونکہ میجورٹی طالبان ہے. طالبان آئی مین دا پٹھان، پشتو اسپیکنگ، اور وہ تو ووٹ ڈالنا ہی نہیں چاہتے ادر دین طالبان. تو وداؤٹ میجورٹی سپورٹ ایک گورنمنٹ بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر عبداللہ نے کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑتا دوسرا راؤنڈ جو ہوا، ٹھیک ہے. تو عبداللہ کے الیکشن جیتنے کا مطلب ہے کہ رشیا از اسٹل پلئنگ اے رول ان ناردرن پالیٹکس، ناردرن الائنس پالیٹکس، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ جو شور مچاتے رہتے ہیں انڈیا اصل میں ناردرن الائنس رشیا، اور رشیا کے تھرو وہ انڈیا کے ساتھ بھی نزدیک تھے. تو یہ ایک قسم کا وہ ہے. تو اس لیے رشیا بھی خاموش ہے. لیکن اگر راستہ بن جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ یہیں سے لوگ جائیں گے، وہاں سے بھی آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان میں امریکہ آنا چاہ رہا ہے اور اچھے طریقے سے. چائنا آلریڈی آیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، سب اپنا فائدہ اٹھا، ہمیں پیسے دیں، ہمارے لیے ریسورسز نکالے، ہمارے زمین استعمال کر رہے ہیں، پیسے دیں. اچھا کیسر صاحب، آج ہی وہ اوباما صاحب کی اسپیچ آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 30,000 مور ٹروپس جو ہیں افغانستان بھیجیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی بھی بتا دی کہ ہم 1.5 سال کے قلیل عرصے میں ایگزٹ بھی ہو جائیں گے افغانستان سے. تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آخر ان 1.5 سالوں میں وہ کون سی ایسی ملٹری اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ ان کو اپنی فتح یا سکسیس نظر آ رہی ہے، جو کہ وہ 8 سالوں میں بھی نہیں حاصل کر سکے. ملٹری آپریشنز جو ہیں اس کا سکسیس اور اس کا فیلئر جو ہے اس کے آبجیکٹو پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پرسیپشن وائز اگر میں جاؤں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمارے 5,000 آدمی مر گئے، اس کا 1,000 آدمی مرا اس لیے ہم ہار گئے. یہ نہیں. اگر آپ کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم نے یہ شہر ہر حالت میں لینا ہے کیونکہ اسٹریٹجیکلی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمارے فردر مشن میں امپورٹنٹ ہے، اگر ہم نے 10,000 آدمی مروا کے بھی وہ لے لیا تو ہم سکسیسفل ہو گئے، ٹھیک ہے. جب یہ افغانستان میں آپریشن شروع کیا تھا تو آپ کو شاید یاد نہ ہو، ٹی وی کے اوپر امریکن جرنل اپنا آبجیکٹو دیتے تھے دیٹ وی ول اچیو دس ان دس مچ ٹائم، وی ول اچیو دس ان دس مچ ٹائم. جب وہ اچیومنٹس نہیں ہوئی تو انہوں نے آبجیکٹو کو پبلک کرنا چھوڑ دیا. میں نے کل سے میرا باہر تھا، میں نے اوباما کی اسپیچ سنی نہیں، لیکن اگر اس نے کہا ہے کہ 30,000 اور ٹروپس بھیج رہا ہے تو دس از ناٹ اے سرپرائز، وہ رہنے کے لیے آیا ہے، بیٹھے گا. اور اگر اس نے یہ کہا ہے کہ ہم 2011 میں چلے جائیں گے اور آبجیکٹو نہیں دیا تو آئی ایم ویری مچ سرپرائزڈ، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی آبجیکٹو بتا دو. اب وہ آبجیکٹو جو ہے اس کے اوپر آئیں گے آنے والے دنوں میں. اچھا کچھ تو وہ آبجیکٹو ایسے رکھیں گے جو اچیویبل ہوں 2011 میں، وچ مے چینج این اوور آل چینج فرام مشکل والے آبجیکٹو، اس کو فیز 2 3 4 میں ڈال دیں. اچھا کچھ اینالسٹ یہ میں ان کا سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں افغانستان میں وکٹری نہیں مل سکتی، لیکن ہماری سکسیس یہ ہو سکتی ہے کہ جو القاعدہ یا طالبان ہیں ہم ان کو اتنا ویک کر دیں کہ ہمارے جانے کے بعد وہ واپس گورنمنٹ پہ نہیں آئیں، یا وہ کوئی. جب آپ کہتے ہیں کہ جی طالبان القاعدہ کو ویک کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے ایک تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ زمین پہ کوئی ملک تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. اسامہ والے آرگنائزیشن کا تو ملک نہیں ہے، لیکن طالبان تو ایک وہاں طالبان ہے. یس، ابھی اس پہ آتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1.5 سال میں چلا جانا ہے، جب آپ آئے تھے آپ نے کہا تھا ہم سسٹینڈ ایفرٹ کے لیے آئے. کیا اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنا، مارنا یا اس کی آرگنائزیشن ختم کرنا ایک سپر پاور کے لیے سسٹینڈ ایفرٹ بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے. جس نے زمین پہ ہی نہیں آنا، ہوائی جہاز سے ہی سب مار مار کے تباہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیسے بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے آبجیکٹو چینج کرنے شروع کیے. اب انہوں نے ایگزیکٹ پہلے بول دیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 سال میں نکل جائیں گے، تو اس کا مطلب اب جو یہ آبجیکٹو بنائیں گے اور کہیں گے ہم نے اچیو کر لیا، تو ویری ویری ویج آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جی
لیٹ سپوز کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن سے لڑائی کی، آرگنائزیشن ختم ہو گئی، ہم جیت گئے، کیونکہ آبجیکٹو ریلیٹڈ ہوتا ہے نا آپریشنز کا سکسیس اور فیلئر، تو یہ کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ اب جیسے ہم ملٹیپل آبجیکٹو کی بات کر رہے تھے کہ اگر اس ایریا میں بیٹھا ہے تو اتنی ساری چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے 4-6 چیزوں کو آپ ذکر ہی نہ کریں، اس کا ذکر کریں جو آپ اچیو کر سکتے ہیں. اب سب سے کم کیا ہو سکتا ہے اچیومنٹ ان کی اچیومنٹ کیا ہو سکتی ہے جس کو وہ اپنا آبجیکٹو بنا لیں، کیونکہ ایگزٹ تو پہلے بتا رہے ہیں 1.5 سال میں چلے جائیں گے، تو آبجیکٹو تو نہیں بتا رہے نا کہ کیا اچیو کر کے جائیں گے. تو سب سے کم اچیومنٹ یہ ہے کہ میجورٹی گورنمنٹ افغانستان میں آ جائے. ٹھیک ہے، عبداللہ کا یہ ٹرائل تھا کہ یار وہ جیت بھی سکتا ہے، اتنے زیادہ ووٹ بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو وہی ڈویژن ہو گئی جو پہلے تھی. نہیں، لیکن میں آپ کو ادھر انٹرپٹ کروں گا، اگر بالفرض ایک گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے، براڈ بیس گورنمنٹ جیسے آپ کہہ لیں، امریکہ کے ایگزٹ ہونے کے بعد یا ایگزٹ ہونے کے وقت، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے؟ اگر وہ نہیں ہوں گے اس کا حصہ؟ اس پہ میں آتا ہوں، پہلے میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں کہ وہ آبجیکٹو کیا رکھے گا. کیونکہ آبجیکٹو اچیو کر کے جائے گا تو سکسیس ہوگا، اگر سکسیس ہو جائے تو سپر پاور رہے گا، فیلئر جائے گا تو سپر پاور نہیں رہے گا، ڈیفینسو موڈ پہ آ جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے نا. ایک فوج میں یوز کرتے ہیں، ایک تو اٹیک ہوتا ہے، یہ سپر پاور کا کام ہے، جو ڈیسیشن میکنگ ہوتا ہے وہ اٹیک ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اوفینسو ڈیفense، یعنی کہ ہم اوفینسو کرتے رہیں گے لیکن اپنے ڈیفenس کے لیے کرتے رہیں گے. صحیح، ٹھیک ہے، وہ اس سے کم حالت ہوتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈیسیشن میکنگ نہیں ہوتی، وہ ایک قسم کی اپنی پروٹیکشن ہے. تو اوفینسو ڈیفینسو موڈ پہ چلا جائے گا، اور اس کا یہاں سے جانا ایک ویکیوم کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اس کا یہاں آنا وہ صرف افغانستان یا پاکستان کو چھیڑ نہیں رہا، اس کا یہاں آنا مطلب ریجن ہل رہا ہے. ایران بھی پرابلم میں ہے، افغانستان بھی پرابلم میں ہے، پاکستان بھی ہے، چھوٹے چھوٹے جو قازقستان اور یہ وہ تان ہے وہ سب اس میں ایشو میں آ جاتے ہیں، کہیں فوج بیٹھی ہے کہیں کچھ بیٹھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ریجن ہے. جب یہ نکلے گا تو اس ریجن میں ایک ویکیوم آئے گا، نہ کہ افغانستان میں آئے گا. جب ریجن میں ویکیوم آئے گا تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا یہاں سے ہوا نکالیں تو سائڈوں کی ہوا آتی ہے، تو پالیٹکس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے ہی امریکہ جو اچانک نکلتا ہے تو یہ سائڈوں کی ہوا جو ہے نا یہ ریجنل کوآپریشنز پہ لے آئیں گی، ریجنل سیکورٹیز پہ لے آئیں گی. آپ دنیا میں دیکھیں کہ یہ بنتے کیسے ہیں. چائنا ایٹامک ملک، یورپین یونین 2-3 ایٹامک ملک، رشیا، امریکہ. ایشیا میں اس وقت 4 ایک لائن میں ہے، چائنا، انڈیا، پاکستان اینڈ رشیا. جیسے ہی یہ جائے گا ریجن والے بولیں گے آؤ یار سائن کرتے ہیں، صبح ریجنل سیکورٹی بناتے ہیں، آئندہ ہم نے کسی کو آنے ہی نہیں دینا. تو جائے گا کیسے؟ ہاں اگر وہ چاہتا ہے کہ آئندہ نہیں آئے گا، اس نے بالکل ہی ابینڈن کر دیا اپنا، تو پھر وہ ورلڈ پاور بننے کا سوچنا چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ جائے گا نہیں. اگر اس کے ٹروپس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے جانے سے پہلے ٹریٹیز، ایگریمنٹس، پیکٹس، کانٹریکٹس یہ کر کے جائے گا تاکہ اس کا راستہ کلیئر رہے. یہ کیسے؟ اب جیسے آپ نے کہا تھا گوادر پہ قبضہ کر لے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر گوادر پہ ہمارے جو بھی کمپنی اس کو چلا رہی ہے، اور امریکہ میں جہاں سے پورٹ ہے، جہاں سے سامان آنا ہے اور آگے جانا ہے، جو بھی آنا ہے وہ بھی وہی کمپنی ہے، تو اس کی چیکنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اسی کی بلٹی بنی ہوگی، اسی ٹائپ بل آف وہ لیڈنگ جو ہوتا ہے وہ بنا ہوگا اور وہ سامان نکل جائے گا. ٹھیک ہے، قبضے کا مطلب تو یہی ہے نا، چیکنگ نہ ہو. جی، تو اگر وہی پورٹ ان کی بھی چلا رہی ہے اور ہماری بھی وہی کمپنی چلا رہی ہے تو نیچرلی اس کا سامان آئے گا، نکل جائے گا، تو اس کا مقصد اچیو ہو گیا. پالیٹکس میں قبضہ اور یہ جو ہے نا اس قسم کی چیز نہیں ہوتی کہ یہ میری ہے. صحیح. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے یہاں پہنچنا ہے، یہ میں ہوں، یہ میرا آبجیکٹو ہے، بیچ میں پالیٹکس ہے. صحیح. ٹھیک ہے، انڈیا کو بھی مال بیچنا ہے، انڈیا کو بھی جانا ہے. اب انڈیا ایران کیسے جائے؟ بائی روڈ، کیونکہ بائی روڈ بھی چاہیے، بیچ میں پاکستان آتا ہے. اگر اسے گیس چاہیے ایران سے تو پاکستان آتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کو پیسہ دے لے لے. پاکستان کو اب اور کچھ نہیں سوچنا چاہیے بزنس کے علاوہ. ٹھیک ہے نا بھائی، جو آئے بزنس کرے، اپنا لے جائے یہاں سے، ہمیں زمین کے پیسے دے، گوادر یوز کرے، ہمیں پیسے دے.
ٹھیک ہے نا, اور اپنی پروٹیکشن کرنی چاہیے. ہماری کوئی ایکسپینشنز ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے, نہ ہے میرا خیال میں, نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اگر یہ ہمارا ہو جائے تو ہمارے لوگ تو خود اتنے خوشحال اور اچھے ہو جائیں, کیونکہ پوٹینشیل ان میں سب میں ہے. آپ آج انفراسٹرکچر دے دیں, آپ بجلی ٹھیک کر دیں, روڈ ٹھیک کر دیں, جہاز کا ریٹ کم کر دیں, فلانا کر دیں, آپ کا پرائسز بھی نیچے آ جائیں گے اور آپ کی ساری انڈسٹری چل پڑے گی جو تھوڑی بہت ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ نے جو بھی اب آپ نے کہا کہ وہ 1.5 سال میں کیسے جائے گا, جی کہ کیا اس میں طالبان کا رول ہوگا. جب میں کہتا ہوں میجورٹی کا رول نہیں ہوگا تو وہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا, میجورٹی کا رول نہیں ہوگا, رول نہیں رول ہوگا نہیں ہوگا. یا رول نہیں ہوگا جی جی. تو وہ نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میجورٹی یا تو ناردرن الائنس عبداللہ والی ہے یا طالبان والی ہے, پٹھانوں والی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پشتون جو ہے وہاں کے تقریباً 55% ہیں. ٹھیک ہے, 50-55%. ٹھیک ہے نا, تو اگر وہ طالبان کے ساتھ بنتا ہے تو اس کی دو ہی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. اگر وہ اپر اس پہ ہے, اپر فٹ ہے اس کا, تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی ملا عمر نہیں ہونا چاہیے, طالبان کا نام نہیں ہونا چاہیے, حکومت آپ لے لیں, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں, پیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کے لیے یہ کریں گے, آپ ہمارے لیے یہ کریں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی حکومت چلنا چاہتی ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, ہر چیز کی ضرورت ہے, وہ کرے گی. ٹھیک ہے, آپ کا جو بھی لائف سٹائل ہے اس سے کسی کے صحت پہ فرق نہیں پڑتا جب تک وہ لائف سٹائل مجھے تنگ نہ کرے. نے جو بھی اب آپ نے کہا کہ وہ 1.5 سال میں کیسے جائے گا, جی کہ کیا اس میں طالبان کا رول ہوگا. جب میں کہتا ہوں میجورٹی کا رول نہیں ہوگا تو وہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا, میجورٹی کا رول نہیں ہوگا, رول نہیں رول ہوگا نہیں ہوگا. یا رول نہیں ہوگا جی جی. تو وہ نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میجورٹی یا تو ناردرن الائنس عبداللہ والی ہے یا طالبان والی ہے, پٹھانوں والی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پشتون جو ہے وہاں کے تقریباً 55% ہیں. ٹھیک ہے, 50-55%. ٹھیک ہے نا, تو اگر وہ طالبان کے ساتھ بنتا ہے تو اس کی دو ہی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. اگر وہ اپر اس پہ ہے, اپر فٹ ہے اس کا, تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی ملا عمر نہیں ہونا چاہیے, طالبان کا نام نہیں ہونا چاہیے, حکومت آپ لے لیں, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں, پیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کے لیے یہ کریں گے, آپ ہمارے لیے یہ کریں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی حکومت چلنا چاہتی ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, ہر چیز کی ضرورت ہے, وہ کرے گی. ٹھیک ہے, آپ کا جو بھی لائف سٹائل ہے اس سے کسی کے صحت پہ فرق نہیں پڑتا جب تک وہ لائف سٹائل مجھے تنگ نہ کرے. مجھے تنگ کرے گا تو بھائی میں تو ریٹیلیٹ کروں گا. اسی طریقے سے اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ 2-3 دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ بھی تھی جو کہ بہت ہی مائلڈ اسٹیٹمنٹ تھی کہ طالبان کم از کم یہ کہہ دیں کہ ہم القاعدہ کو ریکگنائز نہیں کرتے, اسے مطلب وہ ٹھیک نہیں تھی. مطلب یہ بھی ایک منیمم شرط ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ باتیں نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیہائنڈ دی سینز بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, اور ایگزٹ اسٹریٹجی دینے کا مطلب وتھ ٹائم کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم اسے کامیاب کر لیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, اگر پہلے دن سسٹینڈ ایفرٹ پہ جائیں تو سسٹینڈ ایفرٹ آپ کو کیسے ملتی ہے کہ اسامہ کو زندہ رکھو. سسٹینڈ ایفرٹ کیسے ختم ہوئے گی, اسامہ مر گیا, اس کی آرگنائزیشن ختم ہوئے گی, ہم جیت گئے. بھائی جب زمین پہ تھی, نہیں تھی, کیا تھی, کتنی بڑی تھی, خود ہی آپ نے اس کو بڑا کر دیا, خود ہی آپ نے چھوٹا کر دیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. آبجیکٹو اگر وہ جیت کے جا رہا ہے تو وہاں پہ میجورٹی کی حکومت ہونی چاہیے, اور وہ اپنے پاؤں پہ خود چلے حکومت, آکوپیشن فورسز کے اوپر نہ بیٹھی رہے. جب آپ آکوپیشنل فورسز کے اوپر حکومت بیٹھتی ہے وہ پپٹ گورنمنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ وہ نہیں ڈال سکتے. اگر وہ کر کے جاتا ہے تو یس سکسیسفل جا رہا ہے. آپ کے خیال سے کیا امریکہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ جانے سے پہلے ایک مسلم پیس کیپنگ فورس جو ہے, جو کہ اس کے انٹرسٹ کو وہاں پروٹیکٹ بھی کرے, ان کو کرے, تاکہ ایک مسلمانوں میں بھی اس کا اور اس کی ایک ڈسکائز انداز میں ایک آکوپیشن بھی رہے؟ دیکھیں, اصل میں وہ غلطی میں نے آپ کو بتایا نا کیوں ہو رہی, کہ افغانستان پہ اٹیک نہیں ہو سکتا, القاعدہ پہ اٹیک کرنا ہے, اب اسے بولیں کیا, اسے ریکگنائز بھی نہیں کرنا ہے, وار آن ٹیرر کر دیا, ٹیررسٹ جہاں جہاں بیٹھے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے اس کو یا زمانے نے اس کو اتنا وہ کر دیا کہ وہ بن گیا کہ اسکول آف تھاٹ کے اوپر حملہ ہوا, جی اسلام کے اوپر حملہ ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ ایک پرسپشن بن گئی, اصل میں ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے, پرسپشن بن گئی, کیونکہ اس کے اپنے ملک میں بھی تو مسلمان ہیں نا, ہم سے زیادہ انڈیا میں بھی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کو ان کے سسٹم سے جو ایشو نہیں ہے,
اس کو صرف ایشو تھا القاعدہ سے، اور وہ بھی کیا تھا کہ اس کو چونکہ جہاد میں یوز کیا، گروپ بن چکا ہے جو کسی وقت بھی تھریٹ بن سکتا ہے، تو اس سے ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ یہ پرسیپشن ہے. ریالٹی کیا ہے نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے یہ پرسیپشن لے کے جا رہا ہے کہ مجھے اسلام کے نام پہ آئندہ لڑنا نہیں چاہیے یا اسکول آف تھاٹ پہ نہیں لڑنا چاہیے، تو اٹ از اے لیسن لرنڈ. صحیح. اچھا، ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فورسز جو امریکہ کے خلاف لڑ رہی ہیں ان کا کیا آبجیکٹو ہے؟ خاص طور پہ میں افغانستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. افغانستان کے اندر جو فورسز لڑ رہی ہیں، جیسے گلب الدین حکمت یار ہیں، طالبان ہیں، یہ سب لوگ حزب اسلامی والے. میں اس کی اتنی نیٹی گریٹی میں نہیں جاؤں گا، لیکن آکوپیشنل فورسز کو کبھی بھی کوئی پسند نہیں کرتا. پرانا زمانہ تھا، کالونیز ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اب وہ آکوپیشنل فورس کے خلاف سب لڑیں گے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا. عراق میں بھی بیٹھے تو کسی نے پسند نہیں کیا، آخر جانا پڑا. ٹھیک ہے، یہاں بھی بیٹھے تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک یہ آکوپیشنل فورسز نکلیں گے نہیں، چاہے وہ تھوڑی سی رہ جائیں پیچھے، لیکن پرسیپشنلی دے ہیو لیفٹ، تو چیزیں نارمل ہو جائیں گی. اچھا، آج ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاورز جو ہیں جیسے امریکہ ہے، اس کے اتحادی افغانستان میں ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں جن کے پاس نہ بظاہر جو میڈیا پہ آتے ہیں ان کو کوئی دنیا کی کوئی ایسی پاور سپورٹ نہیں کر رہی، جیسے کہ سوویت یونین کے دور میں جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا تو اس وقت امریکہ بھی سپورٹ کر رہا تھا اس وقت کے مجاہدین کو، اور میڈیا پہ بھی ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا. تو آج جو لڑنے والے ہیں امریکہ کے خلاف، ان کو تو کہیں سے کوئی ایز سچ ٹیکنالوجی یا ریسورسز کسی اسٹیٹ کی طرف سے نہیں آ رہے. تو آخر وہ ان کے اندر کیسے اتنی ایبلٹی ڈیولپ ہوئی کہ وہ پچھلے 8 سال سے ریزسٹ کر رہے ہیں امریکن اور اس کے اتحادیوں کو پریکٹیکل ٹرم سے؟ فزیکلی جو ہے امریکہ جب بات کرتا ہے، ابھی آپ نے بات کی کہ 30,000 وہ بندے بھیج رہے ہیں، کل پرسوں کے اسپیچ میں تھا، تو اس نے ضرور اپنے الائز سے کہا ہو جائے یار تم بھی بھیجو. ٹھیک ہے، تو الائز سے کیوں کہتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تو دنیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب الائز اس کے کتنے ہیں جنہوں نے عراق میں بھیجا تھا؟ ایک برٹن تھا، اس بیچارے کی اپنی کوئی مجبوری ہوگی. ٹھیک ہے، ایک آسٹریلیا تھا، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے 2-4 بندے لڑائی والے تو یہی 2-3 ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اب اگر وہ آئے گا تو نیچرلی وہ یورپین یونین میں 1-2 ملک اس کے ساتھ دے دیں گے. اور تو الائز اس کے، آپ اس الائز کو کیا دنیا کا ورلڈ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھیں گے نا. آپ کہیں گے یار 2 ملک ان کے ساتھ ہیں تو یہ ورلڈ کیسے ہو گیا؟ تو باقی ملک کیا کر رہے ہیں؟ اگر چائنا اس کا الائی بن کے نہیں آ رہا تو وہ کر کیا رہا ہے؟ اگر رشیا بن کے نہیں آ رہا، اس کی فیلنگز تو الائی والی نہیں ہے نا. تو اس طرح دنیا کے بہت سے ملک ہیں جن کی فیلنگ پرو امریکن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اپنا فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ ایک پلیٹ میں کوئی چیز پڑی ہے نا تو پڑی ہے. جب پلیٹ ہلتی ہے تو ہر بندہ اس کرائسس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں ایسٹ پاکستان میں جب وار میں تھا تو وار کے دوران جو ہندوز تھے بنگلہ دیش کے، ایسٹ پاکستان کے، وہ انڈیا چلے گئے. تو لوگ تو یہاں سے وہاں پہنچ گئے کہ یار جائیداد ہمارے نام پہ کر دیجئے ویسٹ پاکستان سے. کیوں؟ انہوں نے کہا ایک کرائسس ہے، اپرچونٹی بناؤ. اسی طرح آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوگی 1947 میں جب انڈیا سے لوگ پاکستان آئے، وہاں کچھ نہیں تھا، یہاں بہت کچھ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہمارا تو یہ بھی تھا، یہ بھی کلیم کر لو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کرائسس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرتے ہیں. تو اس وقت یہ ریجن ہلا ہوا ہے. اس ریجن کے کور میں بہت سارے لوگ اپنی اپرچونٹی بنا کے اپنا فائدہ لیں گے. آپ کو کیا معلوم کہ اوپر تو لڑائی ہو رہی ہے، نیچے ہیروئن سمگلنگ بڑھ گئی ہو، وہ کہیں یار ہم تو یہی موقع ہے ہمیں سمگلنگ کرنے کا. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جب تک آپ کی کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی رول کرنے والا اس ریجن میں اس کی جڑوں میں نہیں ہو، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، جڑوں تک نہ جائے تو وہ نہیں ہوگی. آرٹیفیشل ڈیموکریسی ہوگی، اوپر کام کرتا رہے گا، نیچے اپنا پروفٹ، اپنا فائدہ اٹھاتے رہیں گے.
ٹھیک ہے نا. تو ہر ملک اپنا فائدہ اٹھاتا ہے. تو آپ کا جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ رشیا نہیں چاہے گا کہ امریکہ یہاں پھنسا رہے, کیوں نہیں چاہے گا, لیکن ایکٹیولی نہیں آئے گا, پیسیولی ضرور آئے گا, ٹھیک ہے, اگر اس کے انٹرسٹ میں ہے. اچھا, تو کیسر صاحب آپ مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو افغانستان میں جو جد و جہد ہو رہی ہے امریکہ کے خلاف, تو اس میں جو ہے مختلف جو پلیئرز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یس, بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں. صحیح. اچھا, میں بھی چاہوں گا کہ آپ ہمیں ایک ایسا کوئی سولوشن دیں, بینگ اے سیکورٹی اینالسٹ, کہ مسلم ورلڈ کے لیے, پاکستان کے لیے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مسلمان حکومتیں ہیں, صحیح نا, وہ ڈیسیجن میکنگ میں جو ہے امریکہ کی محتاج ہیں, صحیح نا, چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور. تو آخر ہم کب وہ سچویشن آئے گی کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز لے سکیں گے کہ یہ میرا گھر ہے, اس کے لیے جو بہتر ہے میں وہ ڈیسیجن لوں گا, صحیح نا. یہ نہیں کہ دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, اور بلکہ زیادہ پروٹیکٹ کیا جائے گا بنسبت اپنے انٹرسٹ کے. تو میں یہ چاہوں گا آپ کو ایسا سولوشن دیں کہ آخر ہم اس پوائنٹ تک کب کیسے اچیو کر سکتے ہیں اس پوائنٹ کو. پہلے تو جو سچویشن ہمارے ایریا میں ہے, جی, جو ہمارے ریجن میں ہے, اس کو انفولڈ ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ ابھی تک بہت لیکوڈ سٹیج میں ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے, ٹھیک ہے. امریکنس کا یہاں رہنا اور کنٹینیوسلی اسی طریقے سے رہنا, یہ بھی ان کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں, ہمارے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں, ٹھیک. میں یہ کہوں گا کہ اوباما کو ایک اپرچونٹی ملی تھی, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز شروع کرتے ہیں تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں اسے سکسیس تک پہنچا کے جاؤں. تو جب بش نے ایک چیز شروع کر دی تھی تو اوباما کو چاہیے تھا کہ وہ وہی آبجیکٹو بالکل نئے طریقے سے اچیو کرتا. If I was Obama, right? If I was Obama تو میں کیا کرتا, میں وار آن ٹیرر, اس کا نام میں چینج کر کے ڈیفینس آن ٹیرر کر دیتا, ڈیفینس اگینسٹ ٹیرر, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو مجھ سے لڑے گا میں صرف اسی کو ماروں گا, ٹھیک ہے. اور ایک ریکنسٹرکشن پلان دیتا, ریکنسٹرکشن پلان اس ایریا کا جہاں ہم نے تباہی مچائی ہے, اور اس ریکنسٹرکشن پلان سے پہلے ایک آبجیکٹو دیتا جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا, ٹھیک ہے, کہ ہم یہاں پہ میجورٹی کا رول کرنے کی اجازت دیں گے, ٹھیک ہے. جو کچھ بھی تھا القاعدہ کے ساتھ وہ ختم ہو گیا, اور جو آئے گا الیکشن میں وہ چلائے گا, جیسے آپ لوگ چلانا چاہتے ہیں چلاؤ گے. جو یہاں تباہی مچی اس کی ہم کنسٹرکشن کریں گے, یہیں کے لوگ کام کریں گے, اور روڈ بنائیں گے, انڈسٹری بنائیں گے, سب چیزیں بنائیں گے, اور کوئی ہمارے اور آپ کے اس کام کرنے میں رکاوٹ ڈالے گا اس سے لڑیں گے صرف, ٹھیک ہے. اگر وہ اتنا یہ کہہ دیتا تو میرا خیال ہے آج یہ پورا ریجن چینج ہوتا. ٹھیک ہے, آپ نے امریکہ کے, یہ اوباما کو اس وقت ملا تھا جی, اب اوباما نے وہ لوز کر دیا. اب اس کا سیکنڈ اپرچونٹی آئے گی جب وہ ایک آبجیکٹو اپنا دے گا. یہ ایگزیکٹ اسٹریٹجی تو اپنی جگہ ہے, لیکن وہ آبجیکٹو دے کہ ہم اچیو کیا کریں گے اس 1.5 سال کے اندر. جب وہ کہے گا کہ ہم یہ کر کے واپس آ جائیں گے تو اس وقت پھر یہ سیکنڈ اپرچونٹی آئے گی جس کے ساتھ اس طریقے سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. افغانستان کے لوگ, پاکستان کے لوگ, عراق, سب کو جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے ان کو اس لیول پہ لے آئے جہاں ان کو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ باقی دنیا بھی مدد کرے. جو اس کے الائز وار آن ٹیرر میں تھے وہ اب ڈیفینس اگینسٹ ٹیرر پہ آ جائیں, ٹھیک ہے. ٹیرر کو ڈیفائن کر دیا جائے UN میں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. آئندہ کے لیے اصول بنا دیا جائے کہ بھائی یہ نہیں کہ مسٹر اے نے کہا کہ جی وہ ٹیررسٹ ہے تو وہ ٹیررسٹ بن گیا. اگر وہ ٹیررسٹ ہے تو اس کا ٹرائی کر لیں, چاہے وہ سربیا کا لیڈر ہو, چاہے وہ عراق کا صدام حسین ہو, اسے کسی ایک فورم پہ اس کو ٹرائی کیا جائے انٹرنیشنل جسٹس کے تھرو. اگر وہ ڈکلیئر کرتے ہیں یس ہی ہیز بین ڈکلیئرڈ اے ٹیرر اور یہاں اس کی حرکتیں ایسی ہیں جو کہ دنیا کے لیے خطرہ ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے اور 10,000 آدمی مارنے کے بعد آپ یہاں 50,000 آدمی مارنے کے بعد ٹرائل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار اس نے یہ کیا, تو یار وہ 50,000 آدمیوں کا تو کوئی قصور نہیں نا,
وہ تو بیچارے ایک پرسپشن پہ وہ بھی چل رہے ہیں. تو کیسر صاحب میں ریالٹی پہ چلیں. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو میرا سوال تھا کہ آپ مسلم ورلڈ کا کیا آبجیکٹو ہونا چاہیے, وہ کس طریقے سے اپنے اس ٹرموائل سے نکلے. دیکھیں مسلم ورلڈ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں, جو کنٹریز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. پاکستان ہے, میں نے آپ کو بتایا آپ کی پالیٹکس اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ ایک طرف ہو اور آپ کا آبجیکٹو دوسری طرف ہو. اب آپ تو ایک طرف ہیں لیکن آپ کا آبجیکٹو کوئی نہیں ہے. آپ کے آبجیکٹو کیسے بنتے ہیں کہ یار وہ امریکہ کہہ رہا ہے یہ